لیکن ہائری میری بدنصیبی، ہم پامی سے یعنی نجومیوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں جو اخباروں میں دے گا، چائے والی ہوٹلوں پہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اس ٹی وی کے اوپر بار بار اشتہار آئے گا، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی، 24 گھنٹے کے اندر تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا۔ بنگلہ دیش کے کالے پہاڑوں کے اندر بیٹھ کر الو کے خون سے تویز لکھ کے لانے والا عامل بابا 1 منٹ کے اندر تمہاری قسمت بدل دے گا۔ ہائری میری بدنصیبی، ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ پہ جا کے سودا کیا اپنے ایمان کا، وہ جن کو اپنی دکانداری چلانے کے لیے، کرائے کی دکان کے لیے 500 روپیہ میسر نہیں، جو خود فٹ پاتھوں پہ دھکے کھا رہا ہے، وہ تجھے اسمبلی کی سیٹ پہ کیسے بٹھائے گا؟ صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، گفتار میں اعلیٰ، علم کا پہاڑ ہے، حیا میں اعلیٰ، پردے میں اعلیٰ۔ کون؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم و مکرم دوستو، الحمدللہ اللہ نے مجھے معاشرت پر بات کرنے کا موقع دیا، گھریلو زندگی پر اللہ جل شانہ نے بات کرنے کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے، میں یہاں کے بیٹھا، کسی نے میرے مکان میں کہا ماں کی شان بیان کرو، کسی نے میرے کان میں کہہ دیا بچوں کے حقوق بیان کرو۔ میرے عزیزوں کیا پتا پروردگار عالم نے پڑھانے والوں کا بھی انتخاب کر دیا، سنانے والوں کا بھی انتخاب کر دیا۔ میرے عزیزوں آج ریکارڈنگ موبائلوں کے اندر کر کے لے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو جا کے سنانا۔ میرے عزیزوں اسلام آباد کے روڈ کے اوپر ایک اعلان ہوا تھا، میری مرضی میرا جسم۔ یہ اعلان کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا کوئی اسمبلی میں بیٹھنے والا نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا کسی علاقے کا ڈی سی ناظم نہیں تھا، یہ اعلان کرنے والا ایم این اے ایم پی اے نہیں تھا۔ اللہ اکبر! کون تھی جس نے غیرت کی چادر کو تار تار کر دیا؟ کون تھی جس نے اپنے باپ دادے کی عزت کا جنازہ نکال دیا؟ رب کعبہ کی قسم، جس نے اعلان کیا میری مرضی میرا جسم۔ اگر اس کے ماں باپ قبروں کے اندر چلے گئے، ہے کوئی جا کے ان کے ماں باپ سے پوچھے کہ بتاؤ تو صحیح، جب تیری بچی نے دوپٹہ اتار کر آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا تھا میری مرضی میرا جسم، بتا تمہاری کیا کیفیت تھی؟ ماں باپ کی قبر سے آواز آئے گی، رب کعبہ کی قسم ہے جب ہماری بیٹی نے سر سے دوپٹہ اتارا، موت کے جھٹکے کی اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی بے پردگی کی تکلیف ہوئی ہے۔ 1 سال پہلے یہ نعرہ لگا، 1 سال گزر گیا، خمیازہ اب تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مولوی صاحب ہم تو اشاش بشاش ہے، کماد کا ریٹ بڑا پڑا ہے، گندم کا ریٹ بڑھ گیا ہے، ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا، میرا پیٹرول پمپ ہے آئے دن قیمت بڑھ رہی ہے، مولوی صاحب میرے پاس فلاں کام ہے آئے دن قیمت بڑھ رہی ہے۔ اور میرے ویرا تجھے اسی تو دھوکے میں ڈال کے گمراہ کیا جا رہا ہے، ایمان یقین والی محنت سے دور کیا جا رہا ہے، مدارس مساجد کا مخالف بنایا جا رہا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا، ساری زندگی ایڑیاں رگڑ ناک رگڑ رگڑ کے تھک جاؤ، یہ ازالہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں دکانوں والوں کی دکانیں کھل گئی، مکان والوں کے مکان کے دروازے کھل گئے، فیکٹریوں میں مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا، مل کی مشینیں چلنے لگ گئی، میرے عزیزوں شوگر مل کے اندر مشینیں چلنے لگ گئی۔ لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا، آج پورا سال ہو گیا آپ کے اور میرے لیے مکے مدینے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے کہا کملی والے ہمیں بتا تو صحیح کیوں ناراض ہے؟ پروردگار عالم اپنے نبی سے پوچھ کے بتلا دے کہ ہمارے سے کیوں ناراض ہے۔ کہ اس قوم کا میں سلام لے کے کیا کروں گا، ان کا میں درود لے کے کیا کروں گا؟ میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ الہی علی پور والوں کا، جتوئی والوں کا، مظفر گڑھ والوں کا، شہر سلطان والوں کا، اس شریف والوں کا، پروردگار عالم ایک طور طریقہ خاندانی طریقہ ہے، اگر کسی کے گھر میں، بیٹی کے گھر میں، دھیرانی کے گھر میں، دیدیانی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، اپنے بھائی کے گھر میں، سسرال میکے میں جائیں گے، گڑ کی تھیلی لے کے جائیں گے، مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں گے، ریوڑی کا پیکٹ لے کے جائیں گے، فروٹ کی تھیلی لے کے جائیں گے۔ الہی جتنا تو بڑا اتنا ہی تیرا بڑا عالی شان دربار ہے۔ پروردگار عالم تو 5 مرتبہ کہتے آ جا، الہی میرے پاس تو 1 مرتبہ بھی تیرے دربار میں لانے کی، تیرے عشایا نشیز لانے کی ہمت کوئی نہیں۔ الہی پھر تو بتا دنیا داروں کا دستور ہے میں تیرے دربار میں ہوں کیا لے کے آؤں؟ واہ میرا اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ میرے رب نے تیرے میرے لیے کتنا پیارا اعلان کر دیا، فرمایا او میرا بندہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز
نماز تک تیرے جتنے گناہ ہوئے گٹھڑی باندھ لے، ظہر سے لے کر عصر تک جتنے گناہ کیے گٹھڑی باندھ لے، عصر سے مغرب تک جتنے گناہ کیے گٹھڑی باندھ لے، مغرب سے عشاء تک تیرے سے جتنے گناہ ہاتھ پیروں سے ہو گئے، منہ زبان ناک ناک سے ہو گئے گٹھڑی باندھ لے، عشاء سے لے کر فجر تک کے جتنے گناہ ہوئے یہ گٹھڑی باندھ لے۔ ہر نماز میں اپنے گناہوں والی گٹھڑی میرے گھر میں لے آیا کر، جب میں تیرے گھر میں آؤں گا تو میرے گھر میں گناہوں والی گٹھڑی لے کے آ، میں تیرے گھر میں رحمت والی چادر لے کے آ جاؤں گا۔ اتنا سودا سستا ہونے کے باوجود او لوگوں بازاروں میں جاؤ گے، ہوٹلوں میں جاؤ گے، اپنے گھر میں جانے کو تیاری کوئی نہیں۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا گھر کیوں نہیں جاتا، رات کو 12 بجے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہہ رہا میرا گھر کے اندر دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا کون ہے، شادی ہوئی ہے کہ ہاں جی؟ میں نے کہا تیرا پھر بھی دل نہیں لگتا؟ کہنے لگا نہیں دل لگتا۔ میں نے کہا جس کو تو قرآن کے سائے میں لے کے آیا تھا اس سے تجھے نفرت ہے؟ کہ ہاں جی دل کرتا ہے میں طلاق دے دوں۔ میں نے کہا استغفر اللہ کہہ۔ میں نے کہا جس بچے کو پانے کے لیے، جس بیٹی کے لیے تو نے جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگا، ہائے 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 میں بات غلط کر گیا، معذرت کے ساتھ معاف کرنا، ہماری چودراہٹ پن میں، ہماری سرداری میں کمی آ جائے گی اگر میں نے بچیوں کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ دیا۔ ہائے اللہ اکبر، یہ بھی ہماری بدنصیبی ہے۔ او لوگوں تھوڑا سا مجھے ٹائم ملتا میں بیٹیوں کا شان عرض کر کے جاتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، علی پور کے غیور مسلمانوں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میری بیٹی پیدا ہو گئی، میں کیا مٹھائی کھلاؤں گا، میں کیا کسی کو چائے کی پیالی پلاؤں گا۔ میں نے اپنے علماء اکرام سے سنا، فرمایا باپ پریشان ہو کے سوتا نہیں، سونے جیسی شکل بنا کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے کندھے پہ تھپی مار کے کہتا ہے اٹھ جا، اللہ نے تجھے بیٹی کا باپ بنایا، وہ وعدہ کر رہا ہے قدم اٹھانا تیرا کام ہے، ہر میدان میں مدد کرنا میرا کام ہے۔ اتنی بڑی بشارت۔ نماز پڑھا، نماز کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کر نہیں کیا، روزے کے ثواب کا وعدہ منبر پر آ کے نہیں کیا، زکوٰۃ دینے پر میرے عزیزو جو اجر ملے گا جنت کا وعدہ منبر پہ آ کے نہیں کیا۔ پریشانی کے عالم میں حجرے مبارک سے اٹھے اور جلدی جلدی نبوت والی چادر کندھے پہ ڈال کے منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا روم والو، فارس والو، غفار قبیلے والو، قبا کی بستی والو، انصار مہاجر سارے کے سارے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے بتاؤ 4 بیٹیاں کس کی؟ یا رسول اللہ 4 بیٹیاں کس کی؟ میری 3 بیٹیاں کس کے پاس ہے؟ 3 بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ 4 بیٹیوں کا ابا کون ہے؟ جب 2-4 کھڑے ہو گئے فرمایا او لوگوں خوشخبری سنانے کے لیے آیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ آرڈر دے میں بولتا ہوں، اس کا آرڈر ہوتا ہے میں خاموش ہوتا ہوں، اس کا آرڈر تھا۔ میں نے منبر پر آ کے اعلان کر دیا جس کے 4 بیٹیاں ہو، جس کے 3 بیٹیاں ہو، او لوگوں کتنے مقدروں والا باپ ہے، کتنے مقدروں والا وہ جوان ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں ساری دنیا مجھے تکتی پھرے گی، مجھے تلاش کرتی پھرے گی، مجھے دیکھتی پھرے گی، میں 4 بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا۔ لوگوں کے اعمال نامے میں وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ دیکھے گا، 4 بیٹیوں کے جو باپ ہوں گے ان کے نام اعمال کو بند کروا کے میں رو رو کے اپنے آنسو دکھاؤں گا۔ اللہ کہے گا محبوبہ کیوں رو رہے؟ یا اللہ 4 بیٹیوں کا باپ لے کے آیا، یہ تو دنیا میں بڑے امتحان دے کے آیا، لوگوں نے اسے تانے دیے تھے، اس کی بیڑی پہ لوگ پتھر مار کے جایا کرتے تھے، یہ سجدے میں تیرے آگے رویا کرتا تھا، یا اللہ میری عزت بچا لے، عزت بچا لے، عزت بچا لے۔ پروردگار عالم کا بھی رحمت والا دریا جوش میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے محبوبہ کیا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم ایک دفعہ اسے ہنس کے دکھا دے، جب اللہ مسکرا کے دکھائے گا، رحمت والے نبی نے فرمایا اسی وقت میں تیرا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لاؤں گا، 4 اور 3 بیٹیوں والے کا ہاتھ پکڑ کر حوض کوثر پہ پلاؤں گا، جام کوثر اپنے ہاتھ میں لے کے میں جی بھر بھر کے پلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، پھر میں اس کے یہاں بوسہ دوں گا، پھر یہاں بوسہ دے کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میں جنت کی چوکٹ پار کر آگے آؤں گا۔ جلدی سے ایک جوان اٹھا کے لگا جی میرے 2، فرمایا تو بھی آ جانا۔ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا میرے 1، فرمایا تو بھی آ جانا۔ کہ کملی والے جس کے ہے کوئی نہیں، فرمایا اللہ سے مانگ اور قیامت کے دن آ کے کہہ دینا میں نے بھی مانگی تھی، تیرے لیے بھی خدا کو میں رو کے دکھا دوں گا۔
آج میرے عزیزوں میرے پاس قاری صاحب آئیں گے، میرے پاس کوئی آئے گا کہ کہیں گے، میرے پاس کوئی نمازی آئے گا، کوئی کان میں کہے گا دعا بتا دو، کوئی کان میں کہے گا وظیفہ بتلا دو، کیس لڑ رہا ہوں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، کوئی کہے گا جی وظیفہ بتلا دو، بچیوں کے رشتے نہیں آئے، کوئی کہے گا وظیفہ بتلا دو، بچے کی نوکری لگی، ہائے ہائے کوئی آ کے یہ نہیں پوچھتا مولوی صاحب مجھے وہ عمل بتلا، مجھے وہ وظیفہ بتا کہ میرا گھر جہنم سے جنت نظیر بن جائے، بچے میرے فرما بردار بن جائے، بیوی میری با اخلاق بن جائے۔ اللہ اکبر۔ میں باہر لوگوں کے سامنے جی ہنس کے ملتا ہوں، کبھی میں ووٹوں کی خاطر روڈوں کے اوپر جھاڑو دیتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر میں کچرے کے داوڑے اٹھا کے پھرتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کے جنازے پڑھنے جاتا ہوں، کبھی ووٹوں کی خاطر لوگوں کی موت میت کے کندھے دیتا ہوں مولوی صاحب، لیکن جب میں گھر میں آتا ہوں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میری زبان کے اوپر کتا بن جاتا ہے، میں گالیاں دینے سے باز نہیں آتا۔ یاد رکھو مولانا اجود حقانی کی دعوت پر جامع حسینیہ کے اندر آنے والوں، رب کعبہ کی قسم یہ علماء اکرام کے ہاتھ اپنے سر پہ پھروا کے تائید لے کے بات آگے کروں گا۔ اور لوگوں قیامت کا دن ہوگا، تجھے مجھے نماز کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، روزے کا پرچہ دیا جائے گا کہ حل کر، زکوٰۃ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، صدقات والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حج والا پرچہ دیا جائے گا حل کر، حقوق اللہ والا پرچہ دیا جائے گا حل کر۔ لیکن جب باری میرے اخلاق کی آئے گی، باری آپ کے اخلاق کی آئے گی، یہ پرچہ مجھے نہیں دیا جائے گا، میری بیوی کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا حل کر، تیرے سے کیسے بولتا تھا، لال جوڑا پہنا کے 5000 روپے حق مہر لکھوا کے آیا تھا، حق مہر دیا، اگر بیوی نے کراس لگا دیا نماز والا پرچہ ضائع۔ پھر پوچھا جائے گا بتا تجھے گھر کے اندر پیار سے مخاطب کرتا تھا یا تجھے کہتا تھا عورت تو جتی ہوتی ہے کاٹنے لگ جاؤ تو اٹھا کے کچرے میں پھینک دو، اگر عورت نے رو کے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ کراس کا نشان لگا دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا بتا زندگی کے اندر جب یہ کھانا کھاتا تھا تجھے نوکرانی بنا کے کھڑا کرتا تھا یا پیر کی جتیوں میں بٹھاتا تھا، اگر عورت نے رو کے دکھا دیا زکوٰۃ والے پرچے پہ قلم پھیر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب 6 مہینے کے بعد کہتی تھی مجھے اماں ابا یاد آ رہے ہیں، ایسا زوردار تھپڑ مارتا تھا کہ 5 انگلیوں کے نشان 4 انگلیوں کے نشان چہرے پہ پڑ جاتے تھے، اگر اس نے رو کے دکھا دیا تو سارے پرچوں کو اللہ یوں ٹیشو کی طرح مروڑ کر اللہ جل شانہ منہ پہ اوپر مارے گا اور فرمایا جائے گا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں وہ میرے بندوں کے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ اور میرے عزیزوں اخلاق اخلاق اخلاق، اپنی گھریلو زندگی کے اخلاق اچھے کرو۔ خیرکم لأہلی، یہ کون کہہ رہے مکے کا در یتیم کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے صاحب الاولاق کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے سارے نبیوں کا سردار کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے معراج کا دولہ کہہ رہے، یہ کون کہہ رہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے معراج کی رات سینے سے لگایا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے ماتھے چومے، یہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور لوگوں اپنی نمازوں پر اخلاق کا سہرا، اپنے روزے پر اخلاق کا سہرا، اپنے زکوٰۃ پر اخلاق کا سہرا باندھ کے لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ جیسے دولہے کو دیکھ کے انسان مسکرانے لگ جاتا ہے، تیرے میرے کھوٹے عملوں کو دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ بولو بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ گھریلو زندگی تلاش کرو، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ جاؤ 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 اس حوا کی دیوی سے، اس غیرت مند عورت سے کہہ دو سکون اللہ نے پردے میں نہیں، چنیوٹ کے فرنیچر میں نہیں، گرمی کے موسم میں ڈی فریزر میں نہیں رکھا، سکون تو اللہ نے ازواجی زندگی کی خوش اخلاقی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آج عورت کہتی ہے جاؤ ریکارڈنگ کر کے لے جاؤ، آج عورت کہتی ہے اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، اسلام ہمیں کیوں دباتا ہے، ہمیں کیوں پردے کے بارے میں کہتا ہے، ہمیں کیوں چادر 4 دیواری کے تقدس کے بارے میں کہتا ہے، اسلام نے ہمیں کیا دیا؟ توجہ سے میرے بھائیوں یاد کر کے جاؤ، جا کے اپنے گھر والوں کو بتاؤ اسلام نے کیا دیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک عورت کو 4 نوکر عطا فرمائے۔ پہلا نوکر جب دنیا کے اندر آئی اور آ کے اس نے ریری کرنا شروع کیا اور آنکھیں ابھی کھولی نہیں تھی، ماں کے سینے کی دھار اس کے منہ میں اتاری، اللہ اکبر۔ پھر فیڈر چوسنی لانے والا کون ہے؟ ابا۔ اس کے لیے چمچی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے پیالی لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اس کے لیے کپڑے لتے لانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ پیمپر سے لے کر جوان ہو گئی لال جوڑا پہنانے والا کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب باپ اس کا ملازم بوڑھا ہو گیا، اللہ نے جوان بھائیوں کو اس کا نوکر بنا دیا، فرمایا تطہیر کی چادر ہے، پاکیزہ عورت ہے، غیرت مند ہے، میں نے اس کے جوتے کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہوا، دیکھنا میں نہیں چاہتا خوشی کے موقع پر جب اس کی ڈولی اٹھے تو غیر محرم کے کندھے پہ جائے، بھائی اپنے کندھے پر اٹھا کے لے کے جائے، جب سسرال کے
کے اندر گئی، پھولوں والی گاڑی کے اندر، آگے اس کا دولہا، آگے اس کا گھر والا، اس کا نوکر بنا کے بٹھا دیا۔ جب تک باپ کے گھر میں تھی، بھائی اور باپ کی ذمہ داری تھی، اب تیرے گھر کے اندر آ گئی، روٹی کپڑے مکان کی ذمہ داری تیری۔ اللہ اکبر۔ آج نوجوان کہتا ہے کہ میرے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آجا نوجوان، میں تجھے بتلاؤں تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ پوچھ ابا تیری جوانی کہاں چلی گئی، پوچھ ابا جان تیرے ہاتھوں میں چھالے کیوں پڑ گئے، پوچھ ابا جان زندگی کے 30 سال ہو گئے تیرے پیروں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، پوچھ ابا جان سردی کے موسم میں، اللہ اکبر، گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن کے کیوں پھرتا ہے۔ ابا جان میری زندگی کے اندر 10 عیدیں ہمارے گھر میں آئی، میں نے تجھے کبھی نیا جوڑا پہننے نہیں دیکھا، میرا جھولا ہوا جوڑا پہن کے کہتا ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ ابا جان مجھے بتا تو صحیح، تیرا فروٹ کھانے کو دل کرتا ہے، پیسے بچا کے اپنے سلوکے میں ڈال کے لے آتا ہے۔ ابا جان سالن کے اندر بوٹی آتی ہے، روٹی کے ٹکڑے سے میری طرف کر دیتا ہے، کیا تجھے گوشت کھانے سے ڈاکٹر نے منع کیا؟ ابا جان ایسی میرے کمرے میں لگایا اور ساری رات بجلی کا بل زیادہ نہ آ جائے، ہاتھ کا پنکھا لے کے جلتا رہتا ہے۔ اب بھی پوچھتے ہو ہماری باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ اب تو ڈوب کے مرنا ہی باقی رہ گیا۔ رب کعبہ کی قسم، تمہارے میرے باپ نے تمہارے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ جب ہم پیدا ہوئے محلے والے کہنے لگے کس کا ہے، ناچنے والے کہنے لگے کس کا ہے، گڑ کی ڈلی کھانے والے کہنے کس کا ہے، لڈو کا پیڑا کھانے والے کہنے لگے کس کا ہے۔ تیرا باپ دوڑا دوڑا میونسپل کمیٹی میں گیا، برتھ والے سرٹیفکیٹ کے اوپر اس نے تیرے باپ کے نام کی جگہ جلدی سے اپنا نام لکھوایا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر تیرا ابا اپنا نام تیرے نام کے ساتھ نہ لگاتا، علی پور والے تجھے حلال زادہ کہنے کو تیار نہ ہوتے۔ جس گلی سے گزرتا اگر بن باپ کے ہوتا، دنیا تجھے حلال زادہ نہیں بلکہ حرام زادہ کہتی۔ یہ تیرے باپ کا احسان ہے۔ عورت کہنے لگی جینے کا حق مجھے چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آج کی عورت اس طرح کی آواز لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے معاشرے کے اندر جینے کا حق چاہیے۔ اسلام کون سا اسلام ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ عورت کہتی ہے مجھے بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا حق ہے۔ مولوی صاحب کیا جائے گا اگر میں ٹول پلازہ پہ بیٹھ کے پرچی کاٹوں گی، اپنے خامد کا ہاتھ بٹاؤں گی، اگر وہ 50,000 کماتا ہے 30 میں لے کے آؤں گی، بجلی کا بل وہ دے گا، راشن کا خرچہ وہ دے گا، کچن کا سارا انتظام ہو دے گا، بچوں کی ٹیوشن میں دوں گی۔ نا 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 نا، تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے؟ شانہ بشانہ چلنے کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، تو دال روٹی کھا لائے گا میں دال روٹی کھاؤں گی، تو گوشت روٹی لائے گا میں گوشت روٹی کھاؤں گی، تو گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہنائے گا میں تجھے سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں سردی کے کپڑے پہن کے دکھاؤں گی، تو مجھے زمین پہ لٹائے گا میں لیٹ کے دکھاؤں گی، تو ہنس کے دکھائے گا میں ہنس کے دکھاؤں گی، تو رو کے دکھائے گا میں رو کے دکھاؤں گی۔ اللہ تجھے بیٹی دے دے، تیری بیٹی تیرا نطفہ میری گود کے اندر آئے گا، تو جا کر حلال روزی کما، میں اس بیٹی پر اتنی محنت کروں گی دنیا والوں کو رابعہ بصریہ نظر آئے گی، تو اللہ تجھے بیٹا عطا فرما دے تو اس کے لیے حلال روزی کا التزام کر، گود میری ہوگی اسکول اس کا ہوگا، اللہ اکبر، تعلیم اس کی ہوگی، ٹیچر میں بن کے دکھاؤں گی۔ جب یہ جوان ہو کے دکھائے گا تجھے تیرا بیٹا نظر آئے گا، علی پور والے دیکھیں گے انہیں وقت کا عبدالقادر جیلانی نظر آئے گا۔ یہ شانہ بشانہ ہے، تو دن کہے گا میں دل کہوں گی، تو رات کہے گا میں رات کہوں گی۔ یہ شانہ بشانہ ہے، تو کہے گا اس سے پردہ کر میں کروں گی، تو کہے گا اس کے سامنے نہیں آنا میں نہیں آؤں گی، اور تو کہے گا یہ میرا باپ ہے اس کی عزت کر، میں باپ سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، میں ماں سے زیادہ عزت کر کے دکھاؤں گی، تو کچے مکان میں رکھے گا میں کچے مکان میں رہوں گی، تو پکے مکان میں رکھے گا میں پکے مکان میں رہوں گی، جنازہ میرا اٹھے گا کندھا تو دے گا، دنیا دیکھے گی قبر میں جا رہی ہے، انشاءاللہ تیرے قدموں کی دھول کے صدقے جنت کے اندر جاؤں گی۔ خدا نہ کرے تیری زندگی کے اندر بیوہ ہو گئی تو رب کعبہ کی قسم وہ سیدہ عائشہ کی مثال بن کے دکھاؤں گی، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بیوہ عورت کو گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ سہیلی آئی ایک دروازے پہ اماں عائشہ کی، ایک سہیلی آئی، من دق الباب، کون؟ کہنے لگی تیری بچپن کی سہیلی، کہ اندر آ جا، پرداٹا اندر آ گئی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ویڑے میں چمک رہا ہے،
نیچے ہے لیے اے اماں جان میری طرف منہ نہیں کرتی. کہنے لگی گھر کے ویڑے میں سورج چمک رہا ہے. انہوں نے کہا سورج کا اور ادھر منہ کرنے کا کیا آپس کے اندر معاملہ. کہنے لگی پتہ نہیں اس وقت کتنی دنیا سورج کو دیکھ رہی ہوگی, میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نظر کے ساتھ میری نظر مل جائے. انہوں نے کہا بی بی خیر تو اتنا پکا پردہ. کیا جواب دیا؟ کہنے لگی آخری وقت تھا کس کا؟ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا آخری وقت تھا. ادھر دیکھا بیٹی نے رو کے دکھایا, بیٹی کو اپنا ہاتھ پکڑایا. ادھر دیکھا میں نے رو کے دکھایا, مجھے اپنا ہاتھ پکڑایا. میں نے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے ان کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں میں فرمایا عائشہ میرے بات بتا زندگی کیسے گزارے گی. میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا ہماری وجہ سے پریشان نہ ہونا, کعبے کے رب کی قسم ہے جس نے حق کے ساتھ آپ کو تاج نبوت ختمت نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر بھیجا. یہ چہرہ کملی والے دیکھ لے, اس چہرے کو یہاں گھر کے اندر باپ ابو بکر نے دیکھا, جب تیرے گھر میں آئی تو نے دیکھا, تیرے جاتے ہوئے تیرے سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں اس چہرے کو اتنا چھپاؤں گی سورج بھی میرے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا. بس آگے چلو آگے چلو. بیان آخری ہے. میں نے کہا آخری میں تھوڑی سی بات اور کر لوں گھریلو زندگی پہ. کچھ میں نے سنانا ہے, پھر آپ نے بھی کچھ سنانا ہے. کوئی انشاءاللہ سنائیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. دو چار باتیں. آپ کے علی پور کی تعلیم بڑی ماشاءاللہ مشہور ہے. یہ علی پور کی تعلیم بڑی مشہور ہے. تمہارے ابھی روشن ضمیر رہتے ہوں گے اور کو ایجوکیشن کا بڑا اہتمام ہوگا. کو ایجوکیشن جانتے ہیں؟ فلانی محلے کی لڑکی, فلانے محلے کا لڑکا. اور میں تو ماں باپ کو دیکھ کے حیران رہتا ہوں, 6 لڑکوں کے درمیان اپنی بیٹی کو بٹھاتے, یہ سارے تیرے بھائی ہیں, فکر نہ کر لے جا. چلو میں نے پوچھا کو ایجوکیشن, ایک اسکول کے اندر لڑکا اور لڑکی بیٹھ کے پڑھنا یہ کیسا ہے؟ او لوگوں یہ بھی تمہیں مدرسے والے بتائیں گے. اللہ اکبر. گنبد خضرا سے اعلان ہوا, جاؤ میرے جنید بغدادی کے پاس چلے جاؤ, اس معاملے میں وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. آؤ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا ذرا جی بتا دو اللہ اکبر غیر محرم کا غیر محرم سے پڑھنا کیسا ہے؟ 4 جملوں میں جواب دے کے لاجواب کر دیا. فرمایا او لوگوں پڑھانے والا حسن بصری ہو, پڑھنے والی حجرابیہ بصری ہو, اکیڈمی کا نام بیت اللہ ہو, نصاب کا نام کلام اللہ ہو, اتنی پاک جگہ پر اتنی پاک مردوں کے سامنے نبی کی غیرت والا دین لایا ہوا کسی عورت کو غیر محرم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. شادی کے اندر آ گئے, تیرے میرے گھر میں مان آ گیا, عورتوں کی عادت بنی ہوئی ہے مردوں سے سلام کرنا. اے میرا ممیرے, اے میرا مسیرے, اے میرا پھپیرے, چلو گنبد خضرا کی کنڈی کھٹکھٹائیں اور عرض کرے کملی والے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ جواب ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ رہنمائی کیا ملی؟ میں نے عرض کی کملی والے غیر محرم سے ہاتھ ملانا کیسا, کزن سے ہاتھ ملانا کیسا, پھپھی کے بیٹے سے ہاتھ ملانا کیسا, چاچے کے بیٹے سے ہاتھ ملانا کیسا؟ فرمایا لوگوں ایک ہوتا ہے کتا, ایک ہوتا ہے خنزیر. کتا خشک کپڑوں پہ لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں, خنزیر خشک ہو اس کے بال گیلے نہ ہو, اگر وہ کپڑوں سے ٹکرا جائے تو بہتر ہے کپڑے پاک کر کے پہنو. رب کعبہ کی قسم ہے آواز آئی مدینہ پاک سے, فرمایا او لوگوں خنزیر جسم کے ساتھ لگنے سے اتنا جسم ناپاک نہیں ہوتا جتنا غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے وجود ناپاک ہو جاتا ہے. میں نے پوچھا میرے علی پور شہر کے اندر خیر والی عورت اس کو کہا جاتا ہے جو سبزی لانے میں مہارت رکھتی ہو, فروٹ لانے میں مہارت رکھتی ہو, آدمیوں کے ساتھ اختلاط کرنے میں مہارت رکھتی ہو. ہمارے معاشرے کے اندر بہترین عورت, عزت والی عورت اس کو کہا جاتا ہے جو پاؤں کی جوتے سے لے کے کپڑے تک ہر چیز لانے میں مہارت رکھتی ہو. کملی والے اس بارے میں رہنمائی کون کرے گا؟ پڑھ کے سناؤ. آواز آئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس آخری بات کہہ کے دعا کی طرف آؤں گا. غیرت والی خیر والی عورت کون ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے چاند ستاروں کے اندر جو موجود ہے. رحمت والے نبی نے اعلان فرمایا خیر النساء
او میرے یارو وفادارو، علم کے پہاڑو، عاجزی انکساری کے منبعو، آج بتاؤ خیر والی عورت کون ہے؟ ابو بکر نے جواب دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا ٹھیک کا، پر میرا مطلب یہ نہیں، شانوں والے عمر تو بتا، تیری زبان پہ خدا بولتا ہے، رب کا قرآن اترتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر یہ بھی جواب کوئی نہیں۔ علی علم کا دروازہ بیٹھا تھا، انہوں نے بھی عرض کر دیا، فرمایا علی پاک آپ بلا جواب ہو گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں دوڑا اور میں سیدھا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا۔ میں نے کہا فاطمہ تیرے ابے نے آج سب کو حیران کر دیا، تیرے ابا جان نے آج ایسا سوال کیا، سب کو پریشانی کے اندر ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، سجادہ نشین حضرت درگاہ دین پوری، ماشاءاللہ میاں محمود صاحب دین پوری، ماشاءاللہ میاں مسلم صاحب دین پوری، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھے بھی، تشریف رکھے تمام احباب۔ خیر النساء کون ہے؟ حضرت علی بھی اس دن لاجواب ہو گئے۔